کبھی سوچا ہے کہ آپ آنکھ کھولیں اور خود کو ایک ایسی قید میں پائیں جس کی دیواریں نظر نہ آئیں، جس کی سلاخیں کشش ثقل سے بنی ہوں، ایک ایسی قید جہاں آپ کو پتہ بھی نہ ہو کہ آپ قید میں ہیں؟ کیا ہو اگر یہ پوری کائنات، ہر وہ شے جسے ہم جانتے ہیں، وہ اصل تصویر نہ ہو بلکہ در حقیقت ایک بہت بڑے بلیک ہول کا اندرونی حصہ ہو؟ آج ہم ایک واقعی ذہن گھما دینے والے نظریے پر بات کر رہے ہیں، یہ خیال کہ شاید ہماری پوری کائنات، ہمارا وجود ایک بلیک ہول کے اندر ہے۔ تو چلیں اس معاملے کی گہرائی میں اترتے ہیں پھر۔ یاد ہے 2014 میں سائنسدانوں نے M87 کہکشاں کے مرکز میں جو بلیک ہول دیکھا تھا، وہ مشہور تصویر، ایک دہکتا ہوا نارنجی دائرہ، لیکن اس چمک کے پیچھے کیا ہے؟ ایک ایسی جگہ جہاں سے روشنی تک نہیں نکل سکتی، ایک راز جسے زمین پر کسی نے نہیں دیکھا۔ اور یہاں بات ذرا اور دلچسپ ہو جاتی ہے۔ کچھ ماہر طبیعت کا خیال ہے کہ جب کوئی چیز بلیک ہول میں گرتی ہے نا، تو وہ بس غائب نہیں ہو جاتی، بلکہ شاید وہ ایک بالکل نئی دوسری کائنات میں داخل ہو جاتی ہے نا حیران کم؟ جی بالکل، یہ ایک بہت بڑا خیال ہے۔ دیکھیں 2010 میں ایک ماہر طبیعت تھے نیکو پوپلاوسکی، انہوں نے ایک نظریہ پیش کیا ریاضی کی بنیاد پر کہ بلیک ہولز صرف اختتام نہیں ہیں، وہ نئی کائناتوں کی پیدائش کی جگہ ہیں، آپ کہہ لیں ایک طرح کی کائناتی گود۔ ان کے ماڈل کے مطابق ہر بلیک ہول کے مرکز میں جو سنگولیرٹی ہوتی ہے، اس کے دوسری طرف ایک پوری نئی بچہ کائنات بن جاتی ہے۔ اور اس کا سب سے چونکا دینے والا پہلو پتہ ہے کیا ہے؟ یہ کہ ہماری اپنی کائنات ہو سکتا ہے کسی پچھلی بڑی کائنات میں موجود بلیک ہول کے اندر بنی ہو۔ یہ کوئی صرف کہانی نہیں ہے، یہ باقاعدہ ریاضی پر مبنی ہے۔ آئنسٹائن کی جو عمومی اضافیت کی مساواتیں ہیں نا، ان میں ٹارشن نامی ایک تصور کے ذریعے ترمیم کر کے یہ نتیجہ نکالا گیا ہے۔ اچھا، ٹارشن یہ کیا چیز ہے؟ کیا یہی وہ کلید ہے اس نظریے کی؟ ہاں، کہہ سکتے ہیں۔ ٹارشن آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ زمان و مکان یعنی اسپیس ٹائم کا اپنے آپ میں مڑنا یا بھل کھانا۔ پوپلاوسکی کے مطابق بلیک ہول کے اندر جب مادہ بہت ہی زیادہ کثیف ہو جاتا ہے نا، تو یہ ٹورشن کشش ثقل کو ایک دھکیلنے والی قوت میں بدل دیتا ہے، ایک ریپلسو فورس۔ نتیجہ لامتناہی سکڑاؤ نہیں ہوتا، بلکہ مادہ ایک قسم کا اچھال لیتا ہے، ایک باؤنس، اور ایک نئی پھیلتی ہوئی کائنات کو جنم دیتا ہے۔ یہ سنگولیرٹی کے مسئلے کا ایک ممکنہ حل بھی ہے۔ یہ تو بگ بینگ سے بہت ملتا جلتا ہے۔ بگ بینگ بھی تو خلا میں کوئی دھماکہ نہیں تھا نا، وہ تو خود خلا کا ایک بہت ہی کثیف نقطے سے، ایک سنگولیرٹی سے تیزی سے پھیلنا تھا۔ لامتناہی کثافت، لامتناہی خم، اور وقت کا ایک آغاز جہاں پہلے کچھ نہیں تھا۔ یہ ساری چیزیں تو بلیک ہول کی سنگولیرٹی جیسی ہی ہیں۔ بالکل، یہی تو اصل نقطہ ہے جو اس نظریے کو تقویت دیتا ہے۔ کیا بگ بینگ دراصل کسی پچھلی کائنات کے بلیک ہول کی سنگولیرٹی کا وہی اچھال تھا جس کا ذکر یہ ٹارشن تھیوری کرتی ہے؟ اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری کائنات ایک اعلیٰ جہتی کائنات یعنی ہائر ڈائمینشنل کاسموس میں پیدا ہونے والے بلیک ہول کے اندر ہے۔ ایسی حقیقت جس میں ہمارے جانے پہچانے 3 اسپیس ڈائمینشنز اور وقت کے علاوہ بھی ڈائمینشنز ہوں۔ یعنی کائنات کے اندر کائنات، پھر اس کے اندر اور ایک لامحتنائی سلسلہ۔ نظریہ تو یہی کہتا ہے۔ ذرا سوچیں، ہماری کائنات میں اربوں کھربوں بلیک ہولز ہیں، کیا ان میں سے ہر ایک اپنی اپنی کائنات بنا رہا ہے؟ ایک کائناتی درخت کی طرح جس کی شاخیں نئی کائناتیں ہیں جو خود آگے مزید شاخیں نکال رہی ہیں۔ تخلیق کوئی ایک دفعہ کا واقعہ نہیں، شاید یہ ایک مسلسل نہ ختم ہونے والا عمل ہے۔ اگر ہم واقعی ایک بلیک ہول کے اندر ہیں تو یہ تو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ زمان و مکان کے بارے میں ہماری سمجھ، کائنات کیسے شروع ہوئی، یہاں تک کہ اگر کوئی الہی منصوبہ ہے تو اس کو سمجھنے کا انداز بھی۔ پھر سوال صرف یہ نہیں رہتا کہ کائنات کیسے شروع ہوئی، بلکہ یہ بن جاتا ہے ہماری حقیقت اصل میں ہے کیا؟
کیا ہم کسی بہت بڑی حقیقت کے اندر ایک چھوٹے سے حصے کی طرح ہیں؟ اور دیکھیں، دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ نظریہ ضروری نہیں کہ مذہبی عقائد سے ٹکرائے۔ یہ صرف کائنات کا جو ممکنہ پیمانہ ہے نا، اس کو اتنا بڑا کر دیتا ہے کہ شاید جسے ہم تخلیق کا آغاز سمجھ رہے ہیں وہ دراصل ایک بہت بڑے کائناتی عمل کا صرف ایک حصہ ہو۔ سائنس نے سمجھے کھیل کا میدان ہی اتنا بڑا کر دیا ہے کہ پرانے سوالات کے معنی بھی نئے ہو گئے ہیں۔ تو آخر میں کچھ سوالات ہیں سوچنے کے لیے۔ کیا ہماری یہ اتنی بڑی کائنات واقعی کسی بلیک ہول کے ایونٹ ہورائزن کے پیچھے چھپی ہے؟ کیا ہمارا بگ بینگ واقعی ایک شروعات تھی یا کسی پچھلی کائنات کا ایک اچھال؟ اور اگر کائناتیں ایسے ہی جنم لیتی ہیں ایک دوسرے کے اندر، تو اس عظیم کائناتی زنجیر میں ہم کیا ہیں؟ کیا ہم صرف کشش ثقل کے قوانین کی پیداوار ہیں یا کسی بہت بڑے منصوبے کا حصہ؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہمیں اپنی حقیقت پر نئے سرے سے سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ ان خیالات پر ضرور غور کریں۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ نیچے تبصروں میں بتائیں۔ اس گفتگو کو پسند کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسے ہی مزید دلچسپ موضوعات کے لیے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔